کہ جس نے بھی میرے آقا و مولا دی عزت تے پہرا دیتا ہے، جس نے بھی میرے کریم آقا واسطے تھوڑی جی تکلیف اور تھوڑا جا مشقت والا معاملہ برداشت کیتا ہے، مالک نے اودے واسطے آسانیاں بھی بڑیاں کیتیاں نے تے عزتاں دے دروازے بھی بڑے بڑے۔ سبحان اللہ بے شک۔ لہذا کدی کوئی بندہ یہ نہ آکھے کہ جناب لبیک نال ملے تو پرچہ ہو گیا، لبیک نال ملے تو اے ہو گیا وہ ہو گیا، حضور دے دین دی گل کیتی تو فلانا ناراض ہو گیا۔ میرے تواڈے سامنے اس بی بی دا وہ جملہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جس وقت اس خاتون نو اطلاع ملی کہ میرے کریم آقا آپ نو شہید کر دیتا گیا میدان احد دے اندر، اس جھوٹی اطلاع دی تے پریشان ہو کے بیچاری دوڑی تے احد دی جانب بھیجتی جا رہی ہے تے کسی کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، انہیں کہا باپ دی گل نہ کر، حضور دی طبیعت دس حضور کیسے؟ تھوڑے جی جناب ہو رکھے گئی تے کسی کہا تیرا بھائی بھی نہیں رہا وہ بھی شہید ہو گیا، انہیں کہا بھائی دی گل نہ کر، حضور دی گل کر، حضور کیسے؟ کسی بیٹے دا دسیا کہ تیرا بیٹا وہ ایک شہید ہو گیا، انہیں کہا بیٹے دی گل چھوڑ تو رسول اللہ دی گل کر۔ جدو دیکھا کہ سرکار تشریف فرمان ہے، میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو سامنے دیکھ کے سلامت دیکھ کے ایکو نے جملہ بولیا کلو مصیبت بعدک جلل، حضور تو انہوں دیکھے تے ساریاں مصیبتاں دے احساس ہی ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پتر دی لاش پئی ہوئے، بیٹے دی بھائی دی والد دی موت دی خبر آ چکی ہوئے تے عورت ہو کے آکھے کہ میرے آقا سلامت تے ساری گلاں دی جناب سوچاں تے پریشانیاں ختم ہو گئی، سانو تو انہوں اس رستے تے چلیں گے تا عزت بچنی ہے پوری ملت اسلامیہ ہے، چاہے تسی کسے شعبے نال وابستہ ہو۔ دل، دماغ تے زبان اور دل اے دونوں چیزاں دا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ دل کچھ اور کہہ رہا ہوئے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ مزاج ہے۔ اقبال کہتا ہے ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، ہزار خوف ہو لیکن انہیں کہ کلندر مزاج لوگ جدے ہی ہوندے نے، جیویں دا مرضی خوف ہوئے، جیویں دا مرضی ڈراوے والا معاملہ ہوئے، جو دل کہہ رہے ہوندے زبان وہی کہہ رہی ہوتی۔ یہی کچھ سانو بابا جی نے سکھایا۔ جیل دے اندر حضرت پہنچے تھے، وہ تو انہوں پتہ ہے نا کہ جنہوں دو چار پھول لگے ہون انہوں نے بہت زیادہ مولویاں تے تنقید کرن دا ایک چسکا ہوندہ ہے، ششکا ہوندہ ہے، وہ آ کے جناب گلہ انہیں شروع کر دیا، انہیں کہا حضرت صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ آپ متشدد جس انداز سے ہو گئے ہیں، یہ متشدد ہونے کی بجائے آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ جناب کچھ ترقی کریں اور ملک و قوم کی اور ملت کی خدمت کریں اور قوم کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں۔ آپ نے فرمایا پتر تو نا یہ رٹیاں رٹائیاں چار گلاں اوویں دے لوگاں تو سنیاں نے جنہاں نوں آپ مولویاں نال واہ نہیں پیا، تو کسے کٹر مولوی نوں اج تک پتر ٹکریا نہیں۔ پھر فرمان لگے میرے کہ زیادہ لمیاں نہ کرے، انہاں دس پاکستان دا سب تو بڑا سیاستدان ایٹمی طاقت تانوں بنان والا محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان انہوں جیلے سٹ کے دنیا دے مجرم بنا کے مولویاں پیش کیتا ہے کہ تیرے رنگے جاہلاں پیش کیتا۔ تو دو پھل لا کے تو سانو سکھان آ گیا کہ حب الوطنی کی ہے تے پاکستان دا پیار کیے، جنہیں پاکستان نو ناقابل تسخیر بنایا ہے انہوں دنیا دے گے تسی جناب اعلیٰ مفاد پرست جناب انہیں پیسے لے کے جناب انہوں راز ویچے اے تساں بنایا ہے انہوں قوم دیاں دھیاں ویچن والے انہوں تسی لیڈر بنا لیا تے قوم دی حفاظت کرنے والے انہوں تساں مجرم بنا کے پیش کیتا، تسی ساڑھے کے گلہ کر دیو۔ پھر کہنے لگا جی میں معذرت چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا پہلے میں نے ایک گل دس کہ تیرے کو اتنا اختیار ہے صحیح کہ تو گل مکا سکے۔
کہنا جی یہ اختیار وڈیاں کولے میں تو سنا نہیں. فرمایا جا پھر میں چولا نال گل نہیں کرتا ہوتا جنہیں کول اختیار ہے انہوں بھیج. ایک گل ہر بندہ نہیں کر سکتا, یہ بابا ہی کر سکتا, یہ اویں دے بندے ہی کر سکتے ہیں. قبلہ امیر المجاہدین آپ نے کچھ چیز سکھائی, حالات سوکھے ہون یا اوکھے ہون دین نال کھڑے رہو. بعض ساڑھے ساتھیاں نو مالی پریشانیاں لاحق ہوندیاں نے, اس مالی پرابلمز دی وجہ تو کچھ تحریک دا کم کرن دی وجہ تو وہ پریشان ہوندے نے, کچھ بیماریاں ہو جاندی ہیں. میں جیل وچ بیٹھا تے یہی ایک سوال تواڈے ذہن وچ بھی آنا ہونا ہے, میرے ذہن وچ بھی آیا. میں کہ حضرت صاحب تسی کچھ صحت دا خیال نہیں رکھ دے تے دیکھو نا کہ دنیا تو کوئی پرواہ نہیں, محفلیں ہو رہی ہیں تے ہن لوگاں نوں تسی یاد ہی کوئی نہیں تسی ہیگے بھی ہو کہ نہیں ہو. ایویں خام خواہ جناب تسی جناب پریشان ہو جاندے ہو, لوگ کہندے نے تسی جلسے تے نہ آئے تے انج ہو جانا ہے انج ہو جانا ہے. تے اس حالت دے اندر کچھ اپنا علاج کراؤ, 6 مہینے سیٹ ہو جاؤ گے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں فلانی ٹیم آئی سی. میں نوں کہندے چلیا 6 مہینے بڑے ٹائم ہوندے نے. اسی تے ایک گل جاننے ہیں کہ ایک سا بھی رسول اللہ دی عزت دے پہرے تو خالی نہیں ہونا چاہیے. باقی تو گل کرنا میری معذوری دی تے میں زیادہ تے نہیں گلاں کردا, لیکن آج تینوں میں گل دسنا کہ ان دے وچ بھی میرے مالک دی حکمت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسی کیویں اون دین دا پہرا دئیے. پھر میں انہوں نے پہلی دفعہ زندگی دے اندر یہ واقعہ سنایا. میں پہلے کدی نہ سنیا سی نہ پڑھیا سی, اجازت ہوئے تو میں, لیکن اس واقعے تو پہلے میں پڑھا گا اللہ دا قرآن, پھر میں اس واقعے والے پاسے آواں گا محبت رسول سبحان اللہ کہہ. یوسی 269 دا رویہ مینوں یاد رہے پوری رات, تھکاوٹ میرے پورے دن دی لہ جائے, محبت لاکھوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تو نبی عطا کرے لے لو, جنہیں تو منع فرمائے منع ہو جاؤ. میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دس رہا ہے لا عزت الا بالجہاد, جہاد بغیر مومن کی عزت کوئی نہیں ہو. میرے بابا جی نے فرمایا سن میں تنو رسول کہ میں کس واسطے آیا, کس واسطے محل خانے نے انہوں اس جگہ پہ بٹھایا. میں تو چنگا بلا چل رہا سا, میں تو جناب اعلیٰ یتیم خانے کو پیدل فجر دی نماز پڑھ کے جامعہ نظامیہ میں کلاس پڑھاور جاتا سا. میں ایک چیز دیکھی فیض آباد تے بھی چوک دے اندر کہ جناب اعلیٰ کس واسطے میرے مالکہ نے چاہا کہ میں اتنے بیٹھا ہوں. فرمانے لگے سنو چلیا اس وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم پتہ چلیا نبی نے صحابہ چنگے یرموک تے جانے لگے نا, نبی نہ صحابی اکھاں تو دیکھنا نہیں ہو. جناب اعلیٰ نبی نہ صحابی ہے تو پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو, کہتے ہیں جہاد تے جا رہے ہیں, بڑی اوکھی منزل ہے. کہتے میں نو انال لے چلو. آکھا یارا تو تے نبی نہ تو کیوں لڑے گا, کہتا ہے میں نو لے چلو, میں ایک ایسا کام کر سکنا جو اکھاں والے بھی نہیں کر سکتے. میں وہ کم کر سکتا جڑے اکھاں والے بھی نہیں کر سکتے, لہذا میں لے چلو میں تم دسا. انہیں کہا نہیں پہلے گل دس کے تو کی کرے گا جا کے. آپ نے فرمایا یقیناً اس واسطے پریشان ہو کہ کافرہ دا لشکر بچا ہے, اسی تھوڑے ہو یقینی طور پہ جدو راج کیوں حملہ کرنگے پاڑے تے مل کے حملہ کرنگے. مسلمان ممکن ہے کہ پیچھے آڑ جاؤ, مسلمان ممکن ہے کہ جناب بزدلی دے شکار ہو جاؤ, ممکن ہے کہ تواڈے قدم اکھڑ جاؤ. اس ویلے اکھالا بندہ جنہیں ہاتھ جھنڈا ہوئے گا, ممکن ہے جدو او پیچھے ہٹے باقی قوم بھی انہوں دیکھ کے پیچھے بھاج پوے دے جنگ ہاری جائے. انج کرو میں نو نال لو چلو. جدو دیکھو جنگ اوکھی ہو گئی, جدو دیکھو دشمن تیزی نال تانوں ماردا ہویا اگے آ رہا ہے, انج کرنا میں نو بٹھانا ڈاچی روتے وڈا جھنڈا دے دینا میں نو, میرا منہ کر دینا دشمن والے پاسے کہ میں نو دسنا کہ کری جانا رہے مہارا سجے کھبے نہیں کر لیا کہ میں اس سے پاسے رخ کر کے اگے جاواں گا. اکھاں والے تے دیکھ کے کہ دشمن آ رہے آئے سجے کھبے ہو گئے,
نہ میری اکھاں تے نہ مینوں فکر ہونی ہے کہ میں جا کتے رہا آ کون رہا ہے کہ مر کون رہا ہے لہذا مینوں دشمن والے پاسے بھیجنا جب دشمن دیکھے گا کہ تے ہور کے ود رہے ہیں تے حتن کا نا ہی نہیں لے رہے دشمن دے قدم اکھڑ جانے گے جدو مسلمان سانو دیکھن گے کہ ہم دور تو کے اگے ود رہے ہیں انہوں نے حوصلے اور بلند ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے وجہ تو تانوں فائدہ ہوئے گا پھر وہی ہوگا جس وقت جناب اعلیٰ کفر کے درگو شدید بنایا انہوں نے بٹھایا ڈھانچی دے ہوتے جھنڈا دے دیتا جناب اعلیٰ انہوں نے جس ویلے لڑ دیا ڈھانچی دبا کے قرآن پڑھ دے اگے چل دے آخر کار کفر میں پریشان کر دیتا انہوں نے قدم اکھڑ گئے حتیٰ کہ لشکر ماریا گیا کئی شکست کھا کے بھاجیا جس ویلے جناب اعلیٰ لشکر کے ذمہ داران کہتے ہیں سادہ جھنڈے والا تو لمبو کتے گیا دیکھے اللہ شاہ ڈھیروں دے تھلے حضرت جناب عبداللہ بن ام مکتوم نبی نسیہ بھی شہید اور تباہ بھی صحابہ کہتے ہیں جدو نبی لاش نے دیکھا گیا اس طرح جھنڈا سینے میں اللہ کے اس میں ستے ہوئے سن بابا جی یہ گل سنا کے خود بھی رو پایا پھر میں نے فرمان لگے مولانا بس میں سمجھ مال کا میں نے اس واسطے کتنے بٹھایا ویل چیئر تھے ہو سکتا ہے میں ترن آلا ہونا دیکھنی چوکی چو جسے شہلے دو دی میں بھی اپنی گا تو سجے کھبے ہو جانا جدو فیض آباد شہلے کے پھیرے گوئی ہو سکتا ہے میں بھی ترن آلا ہونا میں بھی سجے کھبے ہو جانا مگر مال کا دی مرضی ہے اور میں نے ویل چیئر تے چاندے دیکھے میں کہ بے کے تو نارا لا تاکہ پتہ چلے حضور دے نارا لاؤں والے نستے نہیں ہو گیا بلکہ دین دے دشمنوں نساتے ہو دے گیا اس واسطے مال کا بھی مرضی ہے کہ میں ویل چیئر تے بے کے نارا لاؤں لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 لبے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب اعلیٰ بس یہی پیغام حالات جتنے مرضی کٹھن ہو جاؤں حالات جتنے مرضی مشکل ہو جاؤں اے بہانہ کبھی نہیں بنانا ابھی ہم اکیلے ابھی ہم تھوڑے علاقے میں فلانی پارٹی زیادہ طاقت والی ہے علاقے میں فلانی پارٹی زیادہ طاقت والی ہے ہم ابھی تھوڑے ہیں سوچتے ہیں ابھی نالیاں سڑکوں کے نام پہ ٹھیکے کے نام پہ کچھ پیسے آ جائیں گے حضرت صاحب یہ وقت ختم ہو جائے حکومت ختم ہونے کے بعد ہم پھر آپ کے ساتھ ملنے کا سوچیں گے اقبال کہنا ہے اے عاشقانہ طریقہ نہیں عاشقانہ طریقہ ہے کہ جناب اعلیٰ لکھاں بندے جدو جیباں بھرن دے سوچ رہے ہوتے ہیں حضور دا نوکر بھاوے کلا ہوئے سر تے کفن بن کے میدان میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہنا میری کو جانا انہاں تے میں مالک آنا اللہ دی کرم نوازی نال انہوں تے میں قربان کر سکنا میں پورے جگ دا ٹھیکہ نہیں چکیا اپنے آپ دا میں ذمہ دار اقبال کہنا ہے صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ نام سے فرم خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ نام سے فرم سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف
اور ایک شعر پڑھنے لگا، اے سوائے پڑھے لکھے تو علاوہ سمجھ کسی نے نہیں آنی، تشریح میں بارش کرنا کہ مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف۔ میں تھوڑی تشریح کرنا اجازت ہوئے، تھک گئے ہو تو بس کر دینے۔ واقعہ تو اسی کئی باری سنے ہے، اقبال نے صرف ادھر اشارہ کیتا ہے، کہتا سن بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا کوئی طور تے، تو مالک کریم دکھاندہ ہے اپنے محبوب بندے انہوں کہ اے جڑیاں طاقتاں تو انہوں نظر آندی ہیں نا کہ بڑا وڈا فلانا طاقت وارے، کچھ نہیں، یہ جتنے بھی ہیں میرے مالک دے امر دیں گے بے بس میں، چاہے جتنے مرضی اپنے آپ نے بلاما سمجھے۔ اگر طاقت ہی فیصلے کر دیئے فتح اور شکست دے تے پھر امریکہ تے اندر نال 52 کفر دے ممالک لتر کھا کے نسے کیوں، اگر طاقت ہی فیصلے کر دیئے تے ٹینک آلے تے دنیا دی جدید ترین ٹیکنالوجی دے باوجود چھوٹے چھوٹے پتھران تے جناب سوٹیاں تے لاٹھیاں اور چکے ہوئے نکے نکے فلسطینی بالاں تو آج بھی یہودی کمدہ کیوں ہیں؟ اگر طاقت ہی سب کچھ ہے تے 7 لاکھ پھر 14 لاکھ تے پولیس دا باقی عملہ بھیج کے اوسطاً کوئی 17-18 لاکھ فورسز انڈین آج بھی مقبوضہ کشمیر دے اندر بھیج کے اجے بھی پریشان ہے، دنیا دی سب تو بڑی جیل بنا کے آج بھی انہوں تو پریشان ہے۔ اگر طاقت ہی فیصلے کر دیئے تو پھر ایک خوف کے چیز آئے، پتہ چلیا کہ مرضی انہوں دی نہیں، مرضی اس مالک کی چلو، مالک دکھاندہ ہے اپنے بندیاں کو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوئی طور تے، مالک کریم نے فرمایا ذرا سوٹی سٹ تھلے، سوٹی تھلے سٹی تو سپ بن گئی، سپ بھی اڈا وڈا جڑے بندے نگلدہ ہوئے، ہمیں سوچو ان تمبو تو وڈا منہ کھول کے کوئی سپ ادھر آ رہے ہوئے، میرے سمیت کس بندے تھے رکنا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ تو ہلن لگے نا، تو مالک نے ایک باری فرمایا لا تخف موسیٰ ڈرنا میں تیرے نال، کھلو جا، یہ تو رب فرمائے میں تیرے نال پھر ڈر کا دے۔ آپ کھڑے ہوئے، میرے مالک نے فرمایا انہوں پھاڑ لے، انہیں منہ اس ہاتھ پا، انہوں پھاڑ، آپ نے ایمیں جناب ہاتھ بڑھایا، وہی سپ دوبارہ لکڑی بن گیا، تے بے بس لکڑی پھر آپ دے ہاتھے جیویں چاون دل کرے اتے کرن تھلے اینج گھماون، او بے بس۔ اقبال کہنا سونا مسلیا، تو کہنا ہے کہ جناب ہم بڑے کمزور ہیں، ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، ابھی ہم تھوڑے ہیں، تھوڑے زیادہ ہوں تو بعد میں بات کریں گے۔ سن او وڈے وڈے طاقتور پھنیر جڑے اپنے آپ کو کہندے ہیں ہمارا کسی نے نام لیا تو ہم مسنگ پرسن میں ڈال دیں گے، ہمارا کسی نے نام لیا تو ہم تمہیں جناب تمہاری قبر بھی ظاہر نہیں ہونے دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اقبال کہندا ہے انہاں بدماشاں تے ظالماں دے سامنے ایک باری میدان وچ نکل کے کھڑا ہو تے صحیح۔ اللہ فرماندا ہے آج بھی کوئی میرے موسیٰ دی طرح میری محبت وچ آ کے کھڑا تے ہوئے، ایویں دے ظالماں دے منہ وچ ہاتھ تے پائے، آج بھی میں کہہ رہا لا تخف ڈرنا میں تیرے نال ہوں۔ اگر دور نہ جاؤ تو انہوں قریب کر کے لے آئیے، تو یار 22,000 فورسز ہون فیض آباد، تے بقول احسن اقبال دے بندہ 150، تے 150 بندے نوں 7 گھنٹے اپریشن تو بعد بالآخر اس سطح تے آ کے کھڑے ہو جان کہ سر مہربانی فرمائیں، آپ جو کہتے ہیں ہم سننے کو تیار ہیں، تے اس چیز نو مننا پوے گا۔ ہون اقبال دا شعر سنو تو انہوں پتہ لگے گا کہ اقبال کہنا کی چاہتا ہے۔ تے سیدھیاں گولیاں چل رہی ہوں، میرے رنگا بندہ بھی جناب منہ دوتے امامہ لے کے بیٹھا ہوئے، تے اسی ماسک بابا جی نو پوایا، تے آپ نے کچھ دیر بعد وہ بھی لا کے سڑ دیتا، فرمایا میں نو وہ چیز لیا دیو جڑے میرے ہر کارکن کل ہوئے، تے جے میرے ہر کارکن کل ماسک نہیں ہے تو پھر میرے منہ تے بھی یہ جچدہ نہیں ہے، لا دیو کسی اور نو جا کے دے دیو۔ تے اقبال کی آن ہے مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، مثل کلیم
آسمان کوئی اب بھی درخت طور سے آتی ہے مانگ لا تخف اور اس کے بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جاؤ اس کے بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جاؤ ربو دیار غیر میں خون جگر نہ کر طلب تاجدار ختم نبوت نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف یہی پیغام دیوان تاڑے کو لایا میرے جوانوں میرے بچوں میرے بزرگوں جو کچھ تاڑے کو لائے وہ لے کے میدان کھڑے ہو جانا یہی حسینیت انشاءاللہ میدان کھڑا ہونا پوے گا آنا پائے گا کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے مولویوں کو کیا پتا نظام سلطنت کیا ہوتا ہے ہاں مولویاں نو لٹ مار دا پتا کوئی نہیں کہ جناب ایک پلر لاندے آیا کتنا لویا زمین اچ دب کے کہ 6 ٹن لویا سٹ کے تے جناب 60 ٹن دی گنتی کر لو کہ کنے پٹنے تے کنے ویکھنے اے چیزاں نہ سانو آندیاں نے تے اللہ تعالیٰ سکھائے بھی نہ رہی گل نظام مملکت چلان دی تے نظام مملکت تسی زیادہ دور نہ جاؤ اے افغانستان دے اندر مولویاں دی حکومت آئی ٹوٹیاں جتیاں تے جناب کوئی ایک پیر ہور کلر دی جتی دا دوسرا جناب ہور کلر ہے تے جناب پوری دنیا دیاں پاوراں نال ٹکران تو بعد جدو حکومت سنبھالی تے ماشاءاللہ پاکستان دے او ایماندار اینکر ہونا کہ یہ 3 مہینے بھی نہیں سنبھال سکتے یہ تو 6 مہینے بھی نہیں سنبھال سکتے دنیا نے جناب ان کو کیا کرنا ہے ماننا ہی نہیں ہے کسی کو فلاں کر دینا ہے فلاں کر دینا ہے اور آج ماشاءاللہ افغانیاں دے مامے بڑھن دی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب تے ادو ہمت نہیں پئی کہ انہوں نے کم از کم تسلیم ہی کر لو کہ افغانستان نو بحیثیت مملکت اسی تسلیم کرنے ہیں خیر وہ سارا کچھ کرن دے بعد ادو افغانی کرنسی دے اندر ڈالر سی 115 روپے دا تے 1 سال بعد 15 اگست نو مولویاں نے بجٹ پیش کیتا 1 روپیہ قرضہ منگے بغیر IMF کول جائے بغیر تے سود بغیر کوئی نواں ٹیکس قوم تے لائے بغیر تے اشیاء خورد و نوش نو مزید سستا کر کے تے ڈالر 115 تو ڈگیا ہے تے 85 روپے تے آپے آج شاید انہیں تو ہی تھلے آ چکے ہو اے ساری چیزاں اس چیز دی علامت نے آج بھی نظام مملکت سونا چل سکتا ہے بشرطے کے تخت دے ہوتے کوئی محمد عربی دا فقیر بیٹھا ہو آئے گا کیویں طریقہ کیویں آئے گا آپ کو پتہ ہی نہیں فلانے نے 3 دفعہ حکومت کی ہے فلانے نے 4 دفعہ کی ہے ماشاءاللہ 3 دفعہ پہلے کر کے گئے نے تے ہن شہباز شریف سب تشریف لے آئے نے تسی دیکھیا نہیں دودھ دیاں نہراں چل رہی ہیں اے سامنے ایک بکریاں دے دودھ دی نہر ہے ایک گاواں دی ایک مجھاں دی جتھے دل کردا ہے لوگ دودھ پیتی جا رہے ہیں دیکھیا نہیں سکون ہو گیا ڈالر کیویں تھلے ڈگیا دیکھیا نہیں تسی کیویں امن ہو گیا اے او بدماش لوگ نے جنہاں کول ایک دوسرے دے MP MN نے خریدن واسطے کروڑاں دے ارباں موجود نے نہیں انہاں کول کوئی چیز موجود تے محمد عربی دی اس امت واسطے کوئی شے نہیں سیلاب وچ رلے ہوئے لوگاں نو دین واسطے کوئی شے نہیں کوئی چیز تے انہاں لوگاں واسطے بلوچستان دے محروم لوگاں نو دین واسطے کچھ نہیں ہے نہیں انہاں نو کچھ شے دین واسطے تے جناب KPK تو لے کے تے او جنوبی پنجاب تے سندھ تے جناب بلوچستان دے اندر رڑے ہوئے 5 کروڑ انسان جڑے سیلاب تو متاثر ہوئے نے انہاں لوگوں نے دین واسطے کوئی شے نہیں باقی تو ماشاءاللہ سارا کچھ موجود ہے تے ہن وقت ہے کہ تسی محمد عربی دے دین نال کھڑے ہو انشاءاللہ لبیک نال کھڑے ہو انشاءاللہ کھڑے ہو گے انشاءاللہ تے تسی کھڑے ہو صحیح پھر ایک گلاں کہ یار یہ چلائیں گے کیسے پاکستان دیاں مسجداں 1 روپیہ گورنمنٹ نہیں دیندی بلکہ الٹا ٹی وی والا ٹیکس بھی ساڑے کو لیندی ہے کوئی مسجد ایک بھی نہیں ہے جڑی بجلی دے بل کم از کم گورنمنٹ دیندی ہو تنخواہ گورنمنٹ دیندی ہو سوائے اپنے سرکاری مولویاں دے لکھاں مساجد پاکستان ہے مولوی چلا رہے نے کہ نہیں
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ MPA ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, MNA ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, मौलवी को की ड्यूटी देनी है जी? मौलवी साहब तुसी अजान पढ़नी है, आपने बच्चे पढ़ाने हैं, आपने निकाह पढ़ाना है, जनाजा पढ़ाना है, यही ड्यूटियां ने ना। तुसी ते इंज परेशान हो जिस तरह तुसी लाहौर दा मेयर मौलवी लाया, यही कुछ कर कहंदे हो मौलवियां नूं, होर की कहंदे हो? ते तुहाडियां थोड़ियां तनखावां दे बावजूद इन्हां मौलवियां कदी तुहाडी शदीद बारिश दे अंदर भी फजर दी अजान दा नागा कीता होवे तां सानूं पढ़ लो। शदीद सर्दी दे अंदर तो तुसी भावें मसीते वड़ो ना वड़ो, फजर दी नमाज तो लैके सारियां नमाज़ां तक, तुहाडे बच्चियां दे पढ़ाण तो लैके, किसी झोपड़ी कोठी वाले तो लैके किसी झोपड़ी वाले तक, कोई बुढ़ा बाबा कोई बच्चा फौत होया होवे ते जनाजा पढ़ाण वास्ते तुसी आखो मौलवी ना लभे होवे, किसी वड्डे घर दी बेटी तो लैके किसी जनाब कखां दी कुल्ली च रहण वाली बेटी तक, किसी बच्ची दा निकाह पढ़ाना होवे ते तुसी आखो जी मौलवी कोई नहीं लभ्या, ते मौलवियां ने फलाने जुमे ते हड़ताल कर दी है कि आज जुमा नहीं होना। तो फिर तुसी साडे नाल गल करो जे थोड़े जे वसाइल दे अंदर ए सारा निजाम चल सकदा है। हाँ, थोड़ी जी मैं होर अगे गल करां कि पाकिस्तान दी यूनिवर्सिटीज़ नूं अरबां रुपए दा बजट मिलदा है। अरबां रुपए दे बजट दे बावजूद पाकिस्तान दी यूनिवर्सिटी दा लेवल भी हुणे मौलाना गूगल शरीफ के उत्ते चेक कर लो कि तुहाडियां यूनिवर्सिटियां दा कित्थे तक जनाब दर्जा है, ते तुहाडे 1% भी सरकारी तौर ते मदरसियां नूं देवण दे बावजूद अज भी पूरी दुनिया दे अंदर इल्म दीन, हिफ्ज़ कुरान ते दरस निजामी दे हवाले नाल पाकिस्तान पूरी दुनिया च पहले नंबर पे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल नारे खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह। दूर क्यों जाइए जी? साढ़े मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, मुफ्ती जाहिद साहब, मुफ्ती सलीम साहब बगैर वसाइल दे 6वें साल तक हुजूर दा दीन दरस निजामी इत्थे तुहाडे पिंड विच पढ़ा रहे हैं, इलाके च पढ़ा रहे। ये सारियां चीज़ां तुहानूं सुणावण दा मकसद ये है कि जदों तख्त रसूलुल्लाह दे गुलाम आवणगे फिर इंशाअल्लाह अल अजीज मंजर इंज बदलणगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहंशाही, उस रिज़्क़ से बहुत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। सुभान अल्लाह। लेकिन ये गल्लां पूरियां तां होणगियां जदों हुजूर दे गुलाम आवणगे। खान साहब ने भी कभी ऐलान किया सी जब हम आएंगे कशकोल तोड़ देंगे, IMF के पास गया तो मैं गोली मार दूंगा। इन्होंने तो इकबाल का शेर ही तबाह करके रख दिता, बल्कि इकबाल इस टाइम होंगे ना तो इन्हों की 4 साल कारकर्दगी ते नून लीग दे हुण तक दे दौरे हुकूमत ते यही कहना सी ताहिर लाहौती जिथों नहीं खोती उत्थे आन। गल हसन दी नहीं, गल रोवन दी। एक पाकिस्तान नूं एशियन टाइगर बनाणगे, औकात चूहे जिन्नी नहीं है। एशियन टाइगर दियां गल्लां, एशियन टाइगर दियां गल्लां ओ मुहम्मद अरबी दे फकीर करन जेड़े वसाइल ना होने के बावजूद जिस टाइम आके पूरी दुनिया समझा रही होवे। देखें आप ये इसको हवाले कर दे उनके, नहीं तो पूरा अफगानिस्तान खंडर बन जाएगा। मैंने क्या होए सारे मैनू असबाब दियां गल्लां कर दो, कोई मुसब्बिब दी ताकत दी भी गल करो। सारे मैनू गल्लां कर दो, दीन साढ़े सिर ते थोड़ी खड़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन गल वही करांगे जो दीन दे ताबे होवेगी। 20 साल मरण तो बाद, 20 लाख शहादतां तो बाद गल वही सच्ची हुई। वो मर ते गया है मुल्ला मुहम्मद उमर, लेकिन दुनिया नूं दस गया है कि इस दुनिया दे उत्ते अगर इज्जत नाल कोई बंदा जीना चाहता है तो मुहम्मद अरबी दी दर दी फकीरी करनी पवे। ए तारे लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ऐ तारे लाहौती
جس رزق سے بات اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اور آئین جوان مردان حق گوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باغی. اے گلاں صرف محمد عربی دے فقیر ہی کر سکتے جی میں بابے اور نے کیتیاں. میں نے چنگی طرح یاد ہے کہ فیض عمران تشریف لے کے آئے پہلی دفعہ. سمجھتے ہو نا جڑے آج کل بے فیض ہو گئے تڑیاں لاندے سن جڑے سانوں کے بھون کے رکھ دیاں گے تے خیمے جدو وڑے نا تے بابے اور دا جلال کسے بھی اس عہدے والے بندے نو فرمایا ہن تک جکھ ماردا رہیا کہ تو ایتھے محمد عربی دے غلاماں دا خون بہدا رہیا چل دفع ہو جا میں تیرے نال گل نہیں کرنی. تے ایک کوئی جملہ وہ بول کے اپنی جان بچائے کہ بس ہماری بد نصیبی تھی ہم لیٹ ہو گئے. تے سنو اس مرد کلندر دی گل کہ اس مرد کلندر نے ہر اس موقع دے ہوتے جدوں کوشش کیتی گئی کہ کسی نہ کسی طرف تو ساڑھے کیمپے چاہ جا ادھر ہو جا تھوڑا ادھر ہو جا. میں فرمایا ہم تمہاری مرضی کے مطابق نہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ جب بھی نکلے گی رسول اللہ کے دین کی منشا کے مطابق نکلے گی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دے تمام پریشانیاں دا حل حضور دا دین ہے. تے پاکستان دے اندر سارے فساد دی جڑ پاکستان دے جج پاکستان دے جرنیل پاکستان دے کرپٹ سیاستدان پاکستان دا کرپٹ قبضہ مافیا اے سب تو وڈا اور پاکستان دا اے سب تو سمجھ لو انہوں اسٹیبلشمنٹ کہہ لو انہوں تسی بیوروکریسی کہہ لو. ان دے بارے اجمل نیازی کہنا ہونا سی انہیں کہا یہ بیوروکریسی نہیں ہے برا کریسی تے ہے بھی ہیں جی. میں کچھ دن پہلے ایک بندہ گیا تے تیسری چوتھی مثال میں مجبوراً دینی پہ رہی ہے زمانہ قریب دی کہ وزیر داخلہ صاحب نو جا کے ملیا سراج الدین حقانی نو انہیں کہا جی میں نو وزارت داخلہ باوجود میرا وہ قریبی تے اچھا دوست ہی میرے نال پڑھدا رہا انہیں میں نے ایک کعوہ دیتا ہے تے ایک دیتی ہے گڑ دی ڈھیلی. انہیں کہا جی میرے کو تینوں یہی لب سکتا ہے سرکاری وسائل دے ہوتے میں تینوں ہور اس تو اگے کچھ نہیں دے سکتا میرا ملک غریب ہے. جس ملک دے وزیر داخلہ دی سوچ اے ہوئے اس ملک دے اندر لوگ بھوکے نہیں مر رہے. تے ایتھے تسی زیادہ دور نہ جاؤ اے لاہور دے اشارے ہونے چیک کر لو رات دے اس ٹائم 12 بجن والے نے تسی 1 بجے چلے جاؤ تے تسی جا کے دیکھو کہ کتنے نکے نکے بال نے. یار میرا تو آڈا اتنی عمر دا بچہ ہوئے نا تے اسی باہر والے واش روم وچ بھی انہوں نہیں جان دیندے کہ ٹھنڈ لگ جائے گی میرا پتر تو ایتھے اندر والے واش روم وچ چلا جا. تے یار جڑے لوگاں دیاں گڈیاں نو کپڑے مار رہے نے تے شیشے صاف کر رہے نے تے نکیاں نکیاں کلیاں تے تسی سوچیا کہ انہاں دیاں ماواں کتنیاں پریشان ہونیاں نے جنہاں وہ دھیاں تے پتر اس واسطے بھیجے نے کہ روٹی کمان واسطے. یہ بھی پتہ ہے کہ تھے ایسے درندے بھی موجود نے جنہاں دے شر تو زینب جیسیاں بچیاں بھی محفوظ کوئی نہیں تے پھر وہ بچے آ کے لوگاں دیاں گڈیاں نو کپڑے مار رہے نے. کوئی ہے سوال کرن والا کہ اے وسائل دا منصفانہ تقسیم ہوئے اگر تے کیا پاکستان دے اندر حالت اے ہوئے غریباں دی جڑی ہوئی پئی اس پاکستان پچھلے سال دی گل ہے نسلا ٹاور گرایا گیا. وہ ایک جج سی ساڈا چیف جسٹس بڑا وڈا لانتی کائنات دے اندر بڑے بڑے خبیث آئے نے پر اندی ایک اپنی شان سی کینا گلزار جسٹس گلزار انہیں جناب نسلا ٹاور نو کہا جی انہوں 3 مہینے خالی کراؤ انہوں پیسے دے کے تے انہوں فوری طور دے گرا دیو 3 مہینے تیرے آرڈراں دے تے پانی بجلی کٹ کے انہوں باہر کٹ کے گرا تے دیتا. اج 1 سال گزرن تو بعد بھی انہاں متاثرین دیاں دھیاں روڑاں تے ذلیل ہو رہی ہیں. کوئی ہے سوال کرنے والا کہ انہوں پیسے بھی دینے سن کہ نہیں سی دے؟ کوئی ہے سوال کرنا؟ مولویاں دی گل مولوی گل وہ مولویوں کا کام کیا ہے سیاست کرنا اور کی کریے تواڈے کول پڑھائیے تسی سارے پوری پارلیمنٹ فوت ہو جائے آؤ اسی جنازہ پڑھانے جے اگر کچھ کر نہیں سکتے تو پھر اٹھ کے آن دی لوڑ کی ہے. ایک تے وقت نے ثابت کیتا ہے کہ کلے احمق تو لے کے
12 ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਲਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ دین ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾضح طور ਤੇ ਕਹਿ, اور پاکستان ہے جدوں تک پرویز مشرف جیسے لانتی جرنیل آندے رہن گے جڑے غیران دے آنکھے دوتے غیران دی جنگ گھسیٹ کے اپنے ملک چلے آن گے، جدوں تک اس ملک دے اندر کیانی جیسے وطن فروش خبیث آندے رہن گے، جڑے بیرون ملک جناب جزیرے خرید کے ایبٹ آباد جناب بم برستے رہن تے تو جاگ بھی نہ آئے کہ ہویا کی اگلے مار کے ٹر جان تے ایک سنگل گولی نہ چلے، پھرتیاں ویکھیاں جہاز مارن آوے مار کے ٹر جائے، زمین تے حملہ آور ہوئے تے کوئی سنگل گولی نہ چلے تے لبیک آلے لبیک دا نعرہ لاندے جاون تے 4 لاشاں چکے آون، 27 زخمی چکے آون۔ یہ مطلب یہ ہے کہ منو نا کہ اے او کتے نے جڑے غیران دی واری خاموش ہو جاندے نے تے اپنے مالکاں نو پے جاندے نے۔ انہاں دے بارے چ بابا جی دا او جملہ آندا سی کہ دھر دھر کتے او مالکاں نو پے گئے۔ بے شک بے شک اس ملک دے اندر جدوں تک راحیل شریف جیسے خباسا آندے رہن گے جڑے رات نو جناب 12 بجے عدالت لوا کے ممتاز قادری نو پھٹے لوا دیں تے آصف سعید کھوسا جیسے لانتی جا جان جڑے رات نو 12 بجے آکھن ممتاز قادری نو 4 بجے پھانسی لا دیو، کلبوشن یادو دھماکے کرا کے آج بھی پاکستان دی جیل وچ روٹیاں کھا رہا ہوئے تے ممتاز قادری پھٹے لگ چکیا ہوئے، کیا یہ عدالت انصاف؟ اگلی گل یہ بھی سن لو کہ یہ ساری تقریر فاروق الحسن دا ذاتی موقف ہے، میری تقریر نال کسے میرے سٹیج تے بیان والےاں دا متفق ہونا ضروری نہیں، سمجھ آئی؟ اے نہ ہوئے کہ کل مولوی ٹنگے ہون تسی نال کہ توں ہی بیٹھا سے نال توں ہی بیٹھا سے نال جلسے والے نال چکیا ہوئے، انہاں ذمہ دار فاروق الحسن ذاتی طور تے آپ ہے۔ میں ایک گل کرنا، ساڈا جرم صرف اتنا ہے کہ اسی کہنے او وڈے عہدے والے ہو ساڈے تو عزت کرانی ہے تے حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ۔ تے میں بڑے پیار تے ادب نال آون والے حافظ صاحب تے شاہ جی نوں بھی ایک مشورہ دیاں گا، شاہ جی مہربانی فرماؤ، پچھلے نے بڑی ذلت کما لی ہے، ہن مہربانی فرما کے تسی کوئی دین دے رستے تے رکاوٹ نہ بننا، نہیں تے قوم اس ٹائم بڑی تپی ہے، ہن یہ نہیں پوچھدی کہ حافظ ہو کہ شاہ جی ہو، قوم ایک گل پوچھ رہی ہے، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ ساڈا جرم صرف اتنا آیا، اسی آنے اس پاک وطن جڑا کلمے دے نام تے بنیا، جڑا میرے نبی دے نام تے بنیا، ایتھے بلے تیر تے نون نال کم نہیں بننا، ایتھے جناب مارشل اللہ تے بدماشی دے نال کم نہیں بننا، ایتھے لاٹھی گولی دی سرکار نال کم نہیں بننا، ایتھے ایکو چیز دی وجہ تو برکت آنی ہے، اور رسول اللہ دے دین دی وجہ تو کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، کیونکہ کوئی باقی رہے گا نہ چل رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک لوگوں نشان پر جتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن جائے گا، تاجدار ختم نبوت دیکھو
देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। हो जो भाई इत्थे बैठे हुए जितने भी मेरे वो साथी ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ समझ लो कि मुकम्मल तसल्लुत कायम करने वास्ते इंडिया ने आके अपना जुल्म और जबर शुरू किया, उस वक्त सिर्फ साडे बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन सन जिन्हें कहा सी कि चलो जी फौजियो तुसी भी ते खान साहब तेरे नाल हजारों इख्तलाफ के बावजूद तू भी चल बिस्मिल्लाह करो ते जिहाद का ऐलान करो, असी तुहाडे नाल। बेशक चलो ज्यादा नहीं, वोट ते ज्यादा सन, सीटां साडियां ज्यादा सन, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ 23 ਲੱਖ ਵੋਟ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲਬੈਕ ਕਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 23 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। बेशक बेशक बेशक। ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ ਉਹ ਲੜਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਾਦ ਦਿਫਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਲੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਝੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ बगैर वजह ਦੇ ਕੀਤਾ कि जनाब बगदाद में फौजें दाखिल हो रही थी और मौलवी मिसवाक पे बहस कर रहे थे कि जनाब एक गेट से मिसवाक बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सकूत ढाका हो रहा था और मौलवी खत्म खाजगान दिलवा रहे थे कि या अल्लाह मुल्क को बचा लो। असी दसना चाहते हैं कि यह सवाल अव्वल ते बनता नहीं सी, यह सवाल उन्हां तो बनता सी जिहड़े लड़न वाले सन कि तुसी तैयारी क्यों नहीं की। लेकिन अगर लोग मौलवियां ते कारी बैठे ने, असी दसना चाहते हैं कि 2019 के अंदर मौलवी ते फिर कहते रहे कि निकलो मैदान में, असी तुहाडे नाल हां। जे तुसी नहीं निकले फिर गल मौलवियां ते ना पाओ, अपने अंदर दे उत्ते रोवो कि तुसी बुज़दिल हो, मोहम्मद अरबी दे गुलाम बुज़दिल नहीं। असी आज भी कह रहे हैं अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद। एक क़यामत तक बाजवा साहब ते लानतां पैणियां ने कि जांदे आखिरी वाली खिताब विच होए ते कह गए मैंने जब अपने जवानों से पसीना मांगा तो उन्होंने खून पेश किया। इनका मतलब है कि फौज का एक आम सिपाही भी लड़ना चाहता सी, फौज का एक छोटा सिपाही निक्के जे रैंक वाला भी जिहाद चाहता सी कि असी कश्मीर का बदला ले लईए, कश्मीर खो लईए, सकूत ढाका का बदला ले लईए। एक चाहते सन सारे, लेकिन तुसी चंद जेड़े बैठे हो सामने आड़ बन के बैठे हो कि जिन्होंने न लड़न दिल करता है न लड़वान ते दिल करता है, जेड़े सिर्फ और सिर्फ तुहानू सियासी मुदाखलत आंदी और कुछ नहीं आती। ऐसे बंदियां दे बारे च इकबाल बोलिया, इजाजत हुए तो पढ़ दो कि काफिर की मौत से भी लरसता है जिसका दिल, कहता है उसको कौन के मोमिन की मौत पर। साहब जी कश्मीर देख लिया ले लिया, ये भी कोई बयानी है कि कश्मीर हमारी शहरग है। शहरग होवे ते शहरग ते फिर जाए छुरी ते बंदा फड़के भी ना, इस नालों वड्डी भी कोई बेशर्मी हो सकती। और मेरी ते तुहाडी शहरग ते कोई आके छुरी क्या ब्लेड चला देवे ते हत्तुल वसा सी लड़ांगे मरांगे फड़कांगे। ते एक ऐसी शहरग है कि शहरग जिबा होंदी रही, धियां आज भी मर रही, बहन आज भी मर रही। पाकिस्तान PSL सीजन 1 2 3 4 5 होया है, PSL होया है, लेकिन जिहाद नहीं होया। 27 मसीतां कज़ाफी स्टेडियम के सज्जे खब्बे अजाना बंद होईयां ने मैच की सिक्योरिटी के नाम पे, लेकिन जिहाद नहीं होया। मैनू तुसी दसो कि आज कहते ने पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, पाकिस्तान में ऐसा वक्त आने वाला है कि रोटी पे हम एक दूसरे को मारेंगे। और खबीसों रोटी ते लड़न वालों चंगा नहीं सी नबी दे दीन वास्ते लड़ के मारे। अल्लाह क्या बात क्या बात। बहरहाल साडी हुण भी नसीहत है, जितने भी बैठे ने चाहे ओपोजिशन ने चाहे गवर्नमेंट ने, अगर अपने मुल्क की इज्जत बचाना चाहते हो तो अपने मिलत की ते ए हाथ जोड़े जे इस बच्ची खुची जी जमा पूंजी है इहदे नाल हजूर दा दीन नाफिज करो। तुहाडे कोल बड़े पैसे ने,
ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਹਸਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁਮਲਕਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਚ ਗੂਦਾ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਦਾਰਾ IMF, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਲਾਂਤੀ ਤਰੀਨ ਇਦਾਰਾ IMF, کہ جنہیں آج تک یہ نہیں آکھیا کہ وزیران دی مراد گھٹاؤ، جرنیلان دی مراد گھٹاؤ، ججان دی مراد گھٹاؤ، اے اشرافیہ دے ہوتے جناب یاشیاں کر رہے ہیں خزانے آتے انہاں دی مراد گھٹاؤ۔ انہوں جدوں بھی ٹیکس لان دا خیال آندا ہے، غریب دی بجلی تے ٹیکس لا دیو، بچیاں دے دودھ تے ٹیکس لا دیو، اے جناب انہاں دی سبزی تے ٹیکس لا دیو، چینی تے ٹیکس لا دیو۔ اس واسطے اسی کہنا چاہنے ہیں کہ IMF نے کدی تو انہوں سکھ دا سا نہیں آن دینا۔ پاکستان ہے جدوں بھی کرم ہونا ہے محمد عربی دے دین دی برکت دے نال۔ تے قرآن آکھے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تسی انڈیا نہ لڑن تو ڈرو، تسی امریکہ نہ لڑن تو ڈرو، تسی چائنا نہ لڑن تو ڈرو، تسی حتیٰ کہ ایران نہ لڑن تو ڈرو، تے خدا رسول نہ لڑ دے ہویا تو ذرا بھی شرم نہ آوے کہ تسی اللہ رسول نہ جنگ چھڑی ہوئے۔ سود رب رسول نہ جنگے، کوئی اللہ نبی نہ لڑ کے کدی ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہولی ہولی بولو۔ نہیں۔ معیشت، مواصلات، سڑکاں، انفراسٹرکچر، پتہ نہیں کیا کیا بول دینے، اس ساری چیزیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ایک سیلاب آیا تے سب کچھ روڑ کے لے گیا۔ تو انہوں زمین بھی تے آسمان بھی برکتاں ادو نازل کرے گا جدو تسی اس وطن دے ہوتے محمد عربی دا نظام نافذ کرو۔ یارہ تواڈے کول بہترین زراعت دے واسطے زمین دستیاب ہوئے، تواڈے کول بہترین جناب اعلیٰ نہری نظام موجود ہوئے، تواڈے کول جناب بہترین صحرا موجود ہون، ساریاں سہولتاں تواڈے کول ہون، بر اعظم ایشیا نہیں ادھا یورپ بھی تیرے کھیوڑا دے نمک نال جنابوں دی ہانڈیاں وچ لذت جناب پیدا ہو رہی ہوئے۔ تیرا پنک نمک تیرے کولوں لے جان 3 روپے کلو تے اوتھے جا کے وکے جناب اعلیٰ $300 دا پر کے جی، تے تینوں ذرا بھی جناب اعلیٰ خیال نہ آوے ہوئے سارا کچھ تیرے کول، تے پھر بھی تو جناب کھجل خراب ہو رہے ہوئے تے منگتا بن کے پھر رہے ہوئے۔ یہ تے وہی گل ہے، او ایک کہاوت مشہور ہے کہ کسی نو میراث دے اندر ملیا سی ایک صندوق، انہوں لگیا ہویا سی تالا، تے انہیں تالا توڑیا ہی نا، اتنے بہ کے تے لوگاں دی جتیاں پالش کردا سی، کسے کیا انہوں کھول، انہیں کہا جی یہ بزرگاں دی نشانی ہے، انہوں کی کھولنا۔ جدوں او مریا نا تے لوگاں نے تالا توڑیا تے وچ کروڑاں روپے دے قیمتی نوادر تے ہیرے تے جواہرات موجود، او ارباں روپے دی پراپرٹی تے بہ کے لوگاں دے بوٹ ہی صاف کردا رہا ہے۔ پوری دنیا وچ 5ویں نمبر دے تے وڈی کان سونے دی ریکارڈ ایک تیرے کول ہوے تے تو پندا پھردا ہوے IMF کولوں تے انہاں لوکاں کولوں اے سارے مسئلے حل ہو سکدے نے۔ شرط ہی کوئی ہے، کوئی تخت دے تے او محمد عربی دا غلام بیٹھے کہ حضرت فاروق اعظم کول فالودہ لے کے آئے، حضرت جی یہ کھائیے، آپ نے فرمایا جتنا میرے واسطے لے کے آئے ہو مدینے دے ہر غریب واسطے اتنا میسر ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنا تو نہیں۔ فرمایا پھر میرے واسطے سادہ روٹی لیا، میں نے وہ چیز کھوا جڑا مدینے دا غریب بھی کھا سکتا۔ سمجھ آئی؟ اے پراپرٹی مافیا، اے جناب قبضہ مافیا، انہاں سارے دا حل ایک رسول اللہ دا دین ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے زمانے دے اندر ایک بندے نے گھوڑے رکھ لے مدینے دے اندر شہر ہون بھی بہت سارے فارم ہاؤسز نے نا تسی جڑے امیر علاقے تے حضرت عمر دا قانون سن، آپ نے فرمایا سن بھائی تینوں مدینے دے بازار وچ چارہ نہیں مل سکدا، اونچی بولو سبحان اللہ، کہ تینوں مدینے دے بازار وچ چارہ نہیں مل سکدا، تو جا اپنا چارہ یا تے باہروں گا یا پھر جس ٹائم سارے مدینے دے لوگ چارہ خرید لین گے تو سب تو آخر وچ خریدنے۔ تو انہیں بھی احتجاج کیتا، احتجاج ہونا حق سی، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں نے پیسے دینے ہیں، پیسے دے کے میں نے جناب اعلیٰ لینا ہے چارہ، یہ کیا بات ہوئی کہ میں اپنا چارہ لے کے آؤں یا پھر میں سب سے آخر میں خریدوں؟ آپ نے فرمایا چپ کر، تو تے جا کے پیسے نال سارا چارہ پہلے خرید لیں گا، جنہاں 2 بھیڑاں 2 بکریاں نے وہ کتنے جائیں گا؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اسلام تے اتنا ایک بھیڑ تے بکری والے واسطے بھی پہلے سوچدا ہے۔ یہ تے تسی ہون آ گئے ماشاءاللہ، ساڈے کول تے نالیاں دے اوتے بھی گھر بن گئے، ساڈے کول تے قبرستاناں دے اوتے بھی پلازے بن گئے، تے اے حضرت عمر پاک دا قانون ہے۔ اس وقت بنایا گیا سی یہ قانون کہ کم از کم گلی اتنی چوڑی رکھو جتھے لدے ہوئے 2 اٹھ اگر کراس کرن تے ٹکراون دی ضرورت نہ ہو۔ سمجھ آئی ہے کہ اے تواڈے جناب
صدیاں بعد تانوں سانوں ہن سمجھ آ رہی ہے کہ سڑکاں چوڑیاں ہونیاں چاہیے نے, گلیاں جناب اعلیٰ کھلیاں ہونیاں چاہیے نے. یہ سب کچھ محمد عربی دے دین نے پہلے دیتا ہے. تو جس وقت گوڈے گوڈے کچڑ ہوتا سی یورپ دے اندر, اس وقت محمد عربی دے غلامہ نے آ کے جس وقت گرناتا دے اندر تعمیرات شروع کیتیاں, اسپین دے اندر جس وقت تعمیرات شروع کیتیاں, اس وقت 1000 بستریاں تے مشتمل ہسپتال جدو بنایا تے اج دے لبرلاں نوں اے دسیا کہ مذہب کدی ترقی دے رستے دے اندر رکاوٹ نہیں ہوتا. صرف ایک لبرل ہی اس ویلے نہیں سن, باقی سارے ہی موجود سن. اونچی بولو. تو ایک بہت جدید فکر دا ایک بندہ آیا, اس ٹائم اسی بھی بیٹھے ہوئے ساں, بابا جی دا بیان چل رہا سی. تو انہیں کہا جی تسی سارے بس سیدھے سادے ہو. تو بابا جی دی تقریر چل رہی تھی, کہنا لیکن اے بابا بڑا تیز ہے. ہویا کہ بابا جی دا ایک بیان چل رہا سی تے نال ہی بابا جی نے فرمایا سنو, حضرت صلاح الدین ایوبی تے نور الدین زنگی دا زمانہ دربار لگا ہویا ہے, وچے جناب فوجی جرنیل بھی بیٹھے نے, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھی ہے, اراکین شورا بھی بیٹھے نے, جناب پارلیمنٹ ساری بیٹھی ہے, سارے موجود سن, لبرل کوئی نہیں سی. ایک جملہ سن کے انہوں نے کیا تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے جملہ بول کے کتھے تک سانوں مار کے گئے. یعنی انہوں نے ایک چیز دسی ہے کہ اسلام نو بک بکارا کر کے کوئی اے سمجھے کہ جناب اے ترقی ہے. تو سن لو, اسلام ترقی دے رستے دی رکاوٹ نہیں, کائنات دی ہر ترقی اسلام دے جھنڈے دے تھلوں ہو کے گزرے. تسی یہ آکھو کہ تواڈے آکھے دے تے اسلام دی تشریح کریے, سائنسی تشریح کریے, حدیث دی سائنسی تشریح کریے, تے فرما سائنسدان دا اج نقطہ ہور ہوندا ہے, 10 سال بعد کہندے نے جی یہ نظریہ ٹھیک نہیں تھا, یہ ایسے تھا. 10 سال بعد تسی بدلے ہو, 20 سال بعد پھر بدلے ہو, 50 سال بعد پھر بدلے ہو. تے آن والے ہر سائنسدان نے کہا ہے اے میرا فیصلہ آخری نہیں, بلکہ آن والے بندے اندر اندر مزید بھی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. فرما ایک محمد عربی دی گل ہی ہے, قیامت تک دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے, حضور دی گل وچ ہیر پھیر نہیں ہو سکتی. کیونکہ قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تاجدار ختم نبوت. تقریر میری ہو گئی جی, ایک میرے نال وعدہ کرو کہ حضور دے نام دے ہوتے اے کہنا کہ جناب جان تو حاضر ہے لیکن ووٹ نہیں. تے بلکہ کئی تے ایویں دے ماشاءاللہ ڈھیر سارے سیانے گھروں تیاری کر کے آندے نے, کہندے نے دیکھیں حضور کو ہمارے ووٹوں کی کیا ضرورت ہے. میں کہ حضور نو لوڑ نہیں ہے, سانو لوڑ ہے. حضور نو تے ساڈے کلمہ پڑھن دی بھی لوڑ نہیں, کوئی ہے لوڑ. سارا جہان ایک منٹ غرق ہو جائے, حضور دی شان وچ کیڑی فرق آنے. کلمہ کیوں پڑھنے ہیں کہ اپنی آخرت بچانی ہے, نماز کیوں پڑھنے ہیں کہ اپنی قبر تے آخرت بچانی ہے. ایویں نظام مصطفیٰ اس واسطے چاہنے ہیں کہ آپ تے اپنی اولاد نو عزت نال زندہ رکھنا چاہتے ہیں, آپ تے اپنی اولاد نو عزت دی زندگی دینا چاہتے ہیں. یہ ادوں ہی ہونا ہے جدوں محمد عربی دا دین تخت ہوتے ہونے. کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا چاہتا ہے حضور دا دین تخت آوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. تے بھائی میں انہاں سارے بندیاں تو جڑے باقی سیاسی جماعتاں دے بھی بیٹھے نے, یار تسی 75 سالاں تو ازمال ہے, ڈکٹیٹر بھی ازمال ہے, تے جناب سوشلزم والے بھی, تے کمیونزم والے بھی, تے کیپٹلزم والے بھی, تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے ازم والے ازمال ہے. ایک باری حضور دا دین بھی آزما کے دیکھ لو, ایک باری رسول اللہ دا نظام بھی آزما کے دیکھ لو. بابا جی فرمانے سن سینے چ اللہ نے 2 دل نہیں رکھے کہ سیاسی دل نون لیگی ہوئے, سیاسی دل جناب اعلیٰ بلے والا ہوئے, سیاسی دل تیر والا ہوئے, تے مذہبی دل اتنے آ کے لبیک لبیک کر رہا ہوئے. فرما دل ایک ہی اللہ نے بنایا ہے تے اپنے حبیب کی محبت کے واسطے بنایا ہے. لبیک نو ووٹ دینے نے انشاءاللہ, باویں بلدیاتی ہون, باویں صوبائی ہون, باویں قومی ہون, تے دسنا ہے کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت, گونج اٹھا یہ نعرہ ہے, دور ہٹو اے دشمن ملت, پاکستان ہمارا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟